أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا علي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أم كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين صدق اللہ العلی العظیم. سورۃ الزخرف کی یہ ابتدائی آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ زخرف مکی صورتوں میں سے ہے جس کے اندر 7 رکوع اور 89 آیات ہیں. حضرت مقاتل رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں یہ قول ملتا ہے کہ اس کی بعض آیات جو ہے وہ معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئی تھی. یہ ایک قول ہے، جبکہ بعض مفسرین کی رائے اس کے مدنی ہونے کے بارے میں بھی ہے، لیکن راجح قول اور زیادہ جن مفسرین نے قول کو لیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے ایک مکی صورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزخرف کا آغاز بھی حامیم سے کیا ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ وہی صورت ہے جس کا تعلق آل حوامیم سے ہے اور اس سلسلے کی بات آئی تھی. تو یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی اور ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا گیا حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے واضح کتاب کی. قرآن کریم کو کتاب مبین کہا کہ یہ واضح کتاب ہے، اس میں کسی طرح کا غموض، کوئی دقت اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے نصیحت کرنے والوں کے لیے اس کو آسان کیا ہے. کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اس اعتبار سے، اس لحاظ سے قرآن کریم آسان بھی ہے کہ وہ نصیحت انسان حاصل کرے اس سے، اور عبرت و موعظت کے مقامات اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں، ہدایت اس کے اندر رکھی ہیں. کہ ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر اور اس کو علم و معانی، یہ تمام کی تمام چیزیں سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم درکار ہیں. یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے اور وہی افراد کر سکتے ہیں جن کو ان کے اندر درک اور اس کے اندر مہارت ہو، وہ عربی زبان سے اچھی طرح سے واقف ہوں، اس کے لغوی اور صرفی قواعد سے اچھی طریقے سے واقف ہوں، اور اس کے فن بلاغی و بیانی اور اس کے اعجاز اور اس کے اسالیب، ان تمام کی تمام چیزوں سے واقفیت رکھتے ہیں. وہ لوگ تفسیر کا اور اس کی تشریح کا کام کرتے ہیں، یا اسی طرح سے اس کے ذریعے سے مسائل کا استنباط اور وہ سارے کے سارے کام انجام دیتے ہیں. وہ الگ موضوعات ہیں، لیکن عام بات یہی ہے، قرآن کریم کا عام تعارف یہی ہے کہ قرآن جو ہے ایک واضح کتاب ہے، بالکل کھلی ہوئی ہے. اس میں جو بھی تعلیمات دی گئی توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، جو بھی مضامین اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور کھلے ہوئے ہیں، اور وہ کتاب ہدایت ہے. ظاہر ہے اسی لیے کتاب ہدایت ہے تاکہ انسانوں کی سچی رہبری اور سچی رہنمائی اس کتاب کے واسطے سے، اس کتاب کے ذریعے سے ہو سکیں. اس کی وضاحت بھی فرمائی انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے رکھا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو، تم سمجھ حاصل کر سکو، تم اس کو اس کے اندر غور و فکر کرو گے، تم اس کے اندر تدبر کرو گے تو تم پاؤ گے کتنی پیاری زبان ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو رکھا ہے. اور انسان اس کے ذریعے سے غور و فکر کرتا ہے اور تدبر کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ نکات تلاش کرتا ہے تو اس کو واضح ہو جاتا ہے یہ پیغام جو قرآن کریم نے دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے ہیں وہ کھل کر کے واضح ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلِيُّ الْحَكِيمُ، اور تحقیق یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے،
جو ہے وہ برتر ہے، علی ہے اور حکیم ہے، مستحکم ہے بالکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے وہ لوح محفوظ سے نازل کیا ہے، اور وہاں بھی محفوظ ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھیجا گیا ہے وہ بھی بالکل محفوظ شکل کے اندر ہے۔ اس لیے تمہارا یہ شک و شبہ کرنا، تمہارے اوپر یہ گمان گزرنا کہ کہیں قرآن کریم کے اندر کسی طرح کا کوئی رد و بدل تو نہیں، کہیں یہ بعض لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کو گھڑ لے رہے ہیں، اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، یا اپنی طرف سے کچھ لا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ لوح محفوظ سے نازل ہو رہا ہے، اور جو کچھ وہاں پر ہے وہی جو ہے ہم نے دنیا کے اندر نازل کیا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس کو ہم نے تمہارے لیے کتاب ہدایت بنایا ہے، یہ مستحکم کتاب ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کا اعتراض کر رہے ہیں قرآن کریم کے آسمانی کتاب ہونے کا، اللہ کی طرف سے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، یا اس میں شک و شبہ کر رہے ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ باللہ وہ کسی طرح کا اعتراض کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس کے اندر جو ہے جواب دیے گئے ہیں، اور ان کو اس بات کا درس دیا گیا کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس میں تمہیں شک اور شبہ کی طرف نہیں پڑنا چاہیے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا پھیر دیں گے ہم تمہاری طرف سے یہ کتاب موڑ کر اس وجہ سے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ حد سے تجاوز کر رہے ہو، حد پر نہیں رہتے؟ تم لوگوں کی وجہ سے کیا اس کتاب کو ہم تمہاری طرف سے پھیر دیں گے؟ ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تمہاری بدعمالیوں کے باوجود تمہارے درمیان رہے گی اور تمہاری ہدایت کے لیے کام کرتی رہے گی۔ اگر تم ناشکرے ہو، اگر تم اعتراضات جتا رہے ہو، اگر تم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہو، تو بعد کے لوگ مانیں گے، دوسرے لوگ مانیں گے، وہ لوگ تسلیم کریں گے، لیکن اس کتاب کا جو کام ہے وہ کتاب وہ اپنا کام انجام دیتی رہے گی۔ یہ کتاب تمہارے درمیان رہے گی، اور ہدایت کا کام جو ہم نے اس کے ذریعے سے لینا ہے، وہ ہدایت کا کام اس کتاب کے ذریعے سے ان قریب ہو کر کے رہے گا۔ یہ کتاب جو ہے وہ تمہارے درمیان باقی ہے، اور یہ کتاب ہمارا حکم ہے، اور ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت، ان کی رہبری اور ان کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اگر تم مسرف ہو، اگر تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، تو تمہاری ان حرکتوں کا ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے ہمارے نظام کے اندر کسی طرح کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، کوئی تبدیلی اس میں واقع نہیں ہوگی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے نبی تم سے پہلے بھی ہم نے بھیجے ہیں، پہلے والے لوگوں کے پاس بھی بہت سے انبیاء ہم بھیج چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ہمارا پیغام لے کر مگر اس کا ٹھٹا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، اگر تم نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے، اس کی سزا، اس کا انجام تم بھگتو گے، ہمارے نظام پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی، اس کو تمہیں جھیلنا ہے۔ اس لیے نبی پر تمہارا اعتراض کرنا، کتاب پر تمہارا اعتراض کرنا، یہ تمہاری ذات کے لیے نقصان کا باعث ہے، یہ تمہارے لیے نقصان اور تمہارے لیے تکلیف کی بات ہے۔ یا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی بس وہی اب کتاب ہے اور اسی کو ہمیں ماننا ہے، تو یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے، اس لیے کہ آخری کتاب قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، قرآن مجید کو ہم نے آخری کتاب بنا کر کے نازل کیا ہے، تو اس لیے تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کتاب کو مانو۔ اگر تم وہی طریقہ اختیار کر رہے ہو جو تمہارے آباء و اجداد کر چکے ہیں، تو یقیناً اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس میں نبی کے لیے بھی پیغام ہے، اور ان کے لیے دلاسا اور ان کے لیے بھی تسلی ہے کہ آپ کبھی خاطر نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ آپ سے پہلے بھی جو قومیں گزر چکی ہیں اور نبی ہم نے ان کے درمیان بھیجے تھے، وہ بھی یہی حرکت کیا کرتے تھے، ان کو بھی ہم گرفت کریں گے، ان کی پکڑ ہم کریں گے، تو وہ بھی عذاب کو جھیلیں گے اور دیکھیں گے، ان کے سامنے ساری کی ساری باتیں آ جائیں گی۔ اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا انجام قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر ہم نے اہلکنا، ان کو برباد کر ڈالا، جو ان سے بھی سخت زور والے تھے، ان سے بھی زیادہ جن کو طاقت ہم نے عطا کر رکھی تھی، ان کو وہ مضى مثل الاولین، یہ تو پہلوں کی مثال چلی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ان کے آباء و اجداد تھے، ان کے بڑے تھے، وہ ان سے زیادہ قوت میں، طاقت میں، ہر چیز کے اندر بڑھے ہوئے تھے، اس کے باوجود ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ان کا کوئی خیر سے تذکرہ کرنے والا نہیں ہے، وہ مٹا دیے گئے، سختی سے ہم نے ان کو انجام تک پہنچایا۔ تو یہ تو راہ چلی آ رہی ہے، پرانے لوگ ان کے آباء و اجداد ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر یہ کر رہے ہیں تو کیا اس کے اندر برائی ہے؟ ان کو کرنے دیجئے، جو یہ کر رہے ہیں، جس طرح کی حرکت یہ کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں، ان کو آپ جو ہے وہ کرنے دیجئے، یہ سزا بھگت کر کے رہیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے
کہ زمینوں کو، آسمانوں کو کس نے بنایا ہے، تو یہ کہیں گے خلقہن العزیز الحلیم، کہ زبردست خبر رکھنے والے نے ان کو بنایا ہے، یعنی اللہ کی طرف اشارہ کریں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس بات سے منکر ہے، اس بات کے انکاری ہیں کہ زمین اور آسمان کو کسی اور نے پیدا کر دیا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو یہ مانتے ہیں، اس بدیہی حقیقت سے انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اس ایسی حقیقت ہے کہ اگر انسان اس کا انکار کرے گا، یہ کہے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا ہے، تو یقیناً لوگ اس کی عقل پر ماتم کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اتنا بڑا نظام چلا سکتا ہے، کہ آسمان جیسی بڑی چیز کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی بنا سکتا ہے، کہ زمین اللہ کے سوا بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے اور بنا سکتا ہے۔ تو یہ مجبوری ہے ان کی، اور یہ کہتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، جو زبردست ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور تمہارے لیے اس میں راستے رکھے تاکہ تم راہ پا جاؤ، ہدایت جو ہے تمہیں راستے ملتے چلے جائیں، اس میں تمہارے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو کیسی کاریگری ہے، صنائی، کیسی قدرت ہے اللہ رب العالمین کی، کہ اس نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے اور زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس کے اوپر علامات رکھ دی ہیں تاکہ تم راستہ پا سکو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے راہیاب ہو سکو۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر یہ بات آئی تھی، وَعَلَامَاتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں، آسمان کے اوپر نگاہ کرتے ہیں، ٹائم اسی کے ذریعے سے دیکھ لیا کرتے تھے، ستاروں کی گردش سے وہ اپنی سمت سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ جو لوگ اس کے ماہرین ہیں وہ آج بھی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر چٹیل میدان ہوتی ہر جگہ اور اس کے اندر علامات رکھی ہوئی نہ ہوتی جس سے انسان پہچانتا، تو اسے کیسے پتہ چلتا کہ وہ مشرق کی طرف جا رہا ہے، مغرب کی طرف جا رہا ہے، وہ کتنا قریب آ گیا۔ ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علامات رکھی ہے، کہیں انسان درخت کو علامت بناتا ہے، کہیں پہاڑ کو علامت بناتا ہے، کہیں ندی نالوں کو اپنے لیے علامت بنا لیتا ہے۔ اور اب تو انسان نے ترقی کی تو انسان خود سنگ میل قائم رکھ دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے جگہ جگہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ فلاں مقام پر جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، اب اتنی دوری رہ گئی، اب اتنی مسافت اور طے کرنا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اپنے راہ پاؤ، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ تو اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا نمونہ ہے۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی ناپ تول کر کے، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے ابھار کر کھڑے کر دیے، یعنی بنا دیے جو ہے وہ ایسے بلدۃ میتہ، ایک دیش مردہ کو، جو مردہ ہو چکی ہیں زمینیں بالکل اور بنجر اور غیر آباد ہو چکی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اس کی مرضی سے وہ چیزیں آباد ہو گئیں۔ تو کیسا نظام اللہ پاک نے بنایا، یہ تو بالکل عام سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی نازل فرماتے ہیں، تو اس پانی نازل فرمانے کے نتیجے میں جو کھیتیاں تمہاری بنجر ہو چکی تھیں، جو زمینیں تمہاری ویران پڑی ہوئی تھیں، ان تمام کی تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کر دیتے ہیں اس پانی کے نتیجے میں جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ یہ مثال قرآن کریم کے اندر خوب دی گئی ہے، بہت سے مقامات پر جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا ذکر فرماتے رہتے ہیں تاکہ انسان جو ہے اس چیز پر ایمان لے آئے کہ واقعتاً اس نظام کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اپنی قدرت سے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا، اسی طرح سے آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو بھی زندہ فرمائیں گے۔ کذالک تخرجون، اسی طرح سے تم بھی نکالے جاؤ گے، تم کو بھی نکالیں گے ہم اسی طرح سے، جس طرح سے زمین سے پودے اگانا شروع کیے، کھیت کھلیان آنا شروع ہوئے، اسی طرح سے تم بھی نکال لیے جاؤ گے۔ تمہیں مغالطے کے اندر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ تمہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا جو ہے وہ تمہارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، جس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ نظام خود بخود نہیں ہے بلکہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو پھر تمہیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ آخرت میں تمہیں اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بالکل آسان ہے۔ تو یہاں پر
اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے، اور اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ قیامت میں تم کو بھی نکالا جائے گا، اور قیامت کی طرف اشارہ کیا۔ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور جس نے بنائی سب چیزیں کے جوڑے جوڑے، اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے بنا دیے جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ جوڑے بنائے انسان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اسی سے توالد و تناسل ہے، انسانوں کی نسلیں بڑھ رہی ہیں، جانوروں کی نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں، نظام بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ دو طرح کی کشتیوں کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی کا ذکر فرمایا اور انعام کا، چوپایوں کا ذکر فرمایا۔ بہت سارے مقامات پر کشتیوں کا اور چوپایوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہاں پر خاص طور سے حمالی اور سفر کے لیے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ کشتی کے ذریعے سے، جس میں انسان کا دخل ہے، انسان اپنی عقل سے، اپنی سمجھ اور اپنی فہم سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھی ہے، اور وہ پورا سسٹم اللہ نے بتایا ہے کہ کشتی کیسی بنائی جائے، کس طرح سے بنائی جائے، تو کشتی انسان بناتا ہے۔ اس میں تو انسان کا دخل ہے کہ انسان کشتی بناتا ہے، لیکن انعام بھی ہم نے عطا کیے، چوپائے۔ تو اس مغالطے میں مت رہنا کہ سواریاں تیار کرنا تمہارا کام ہے اور تم اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہو، بلکہ چوپائے بھی ہم نے بنائے جن کے ذریعے سے تم اپنی ضروریات پوری کرتے ہو۔ چوپایوں کے ذریعے سے تم اپنی ضرورتیں جو ہے وہ مکمل کر لیا کرتے ہو، اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک تم سفر کرتے ہو، نقل و حمل کا سارا کام تم اسی کے ذریعے سے انجام دے رہے ہو۔ یہ ہماری عطا کردہ نعمت ہے، یہ ہم نے تم کو عطا فرما رکھی ہے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، تاکہ تم چڑھ بیٹھو اس کی پیٹھ پر، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو جب تم اس کے اوپر بیٹھ چکو، اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، وما كنا له مقرنين، اور ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے، ہم کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدگی کے ساتھ ذکر کیا کہ انسان خوب غور و فکر کرے، خوب تدبر کرے، اور ایک موٹی سی بات جو اس کی عقل کے اندر آ جائے، ایک موٹی سی بات جو اس کی عقل کے اندر آ جائے کہ انسان بآسانی جانور کی پیٹھ پر سوار، گھوڑا کیسا طاقتور کڑیل جانور، اتنا مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو اپنے اشاروں پر نچاتا ہے، ہاتھی اور اونٹ کو اپنے اشاروں کے بل پر لے کر کے چلتا ہے۔ کیا وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تابعدار بنایا ہے انسان کا، انسان کی اطاعت، اس کی تابعداری کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مخلوق لگی ہوئی ہے۔ اس لیے تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تم اس کی پیٹھوں پر سوار ہو جاؤ تو پھر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرو، اور تم کہو، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمات سکھائے ہیں، وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس پر ہمارا بس چلا دیا، اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور ہم سب کو اللہ کے اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمات سکھائے ہیں۔ اس میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حمد اور اپنی تسبیح اور اپنی ثنا کے لیے خود جو کلمات بتائے ہیں اور سکھائے ہیں، ان سے زیادہ حمد اور تسبیح کے کلمات انسان ادا کر ہی نہیں سکتا۔ انہی کلمات کو وہ اگر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی حمد اور تسبیح وہ بیان کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہے، یا جتنی انسان زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، تو انہی صیغوں اور انہی کلمات کے ساتھ کر سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں۔ اسی لیے یہ مسنون دعا بھی ہے۔ یہ دعا خاص طور پر جو ہے سواری پر سوار ہوتے ہوئے، اونٹ پر اور گھوڑے پر یا ہاتھی پر، جس پر بھی سوار ہو رہے ہوں، یا اسی طرح سے جہاز میں ہوں، ٹرین میں ہوں، بس میں ہوں، اپنی گاڑی میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اس پر سوار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنا، خاص طور پر جب وہ چلنا شروع کرے، رینگنا شروع کرے، ٹرین چلنا شروع ہو جائے اور جہاز دوڑنا شروع ہو جائے، گاڑی چلنا شروع ہو جائے، اس وقت یہ دعا کریں۔ حمد کا ایک کلمہ کا الحمدللہ، یہ بھی پڑھ لیں، روایت میں یہ کلمہ بھی آتا ہے، اور قرآن کریم میں باقی دعا یہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھیں جب
जानवर रेंगने लगे, ट्रेन चलना शुरू हो जाए, उस वक्त ये दुआ पढ़े, हम्द व तस्बीह करके बैठे और सफर पर वो निकल रहा है, इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून कहकर के हमें अपने रब की तरफ पलटना है। अब हम जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं अपनी मंजिल तय करेंगे, अपने कामकाज निपटाएंगे, अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, अपने अमवाल तिजारत हम फरोख्त करेंगे, नफ़ा कमाएंगे, तिजारत बढ़ाएंगे, न जाने किन किन मकासद के लिए इंसान सफ़र करता है, लेकिन अंजाम कार क्या है? इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हमें पलट कर अपने रब की तरफ जाना है, हमें अपने रब के पास पलटना है। एक दिन मौत आएगी और हम अपने रब के हुजूर खड़े होंगे, हमें अपने रब के हुजूर हाजिरी देना है। इस चीज़ का इस्तेहज़ार हर आन रहे, हर वक्त रहे, सफ़र में और हज़र में हर वक्त। और सफ़र में तो खुद तालीम दी गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमा दिया कि हमारी नेमत का शुक्र तुम इस तरह से अदा करोगे, कश्ती में सवार हो रहे हो, जहाज़ में सवार हो रहे हो, गाड़ी पर सवार हो रहे हो, तो ये दुआ करो और तुम कहो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व तस्बीह है, तभी तो हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, तभी हमारे लिए जो है इतना आसान हो गया कि हम बैठते हैं और सैकड़ों मील हम सफ़र करके चले जाते हैं, न ताब थकान होती है, न किसी तरह कोई परेशानी होती है। और आजकल एयर कंडीशन गाड़ियाँ और तमाम की तमाम सवारियाँ हैं, तो किसी तरह की धूल से, किसी भी तरह की जो है किसी भी तरह की कोई परेशानी और मशक्क़त का इंसान को सामना नहीं है। हर तरह के आसाइश और आराम वो अपने सफ़र के अंदर हासिल करता है। तो उसको गौर करना चाहिए कि नेमतें हैं मेरे रब की तरफ से जो मुझे अता की गई, मेरे रब ने ये निज़ाम बना करके दिया, तो मैं इस निज़ाम से फ़ायदा उठा रहा हूँ, इस निज़ाम से मैं इस्तिफ़ादा कर रहा हूँ। ये निज़ाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे लिए मुसख्खर कर रखा है, तो मेरा काबू इस पर चल रहा है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते तो ऐसा ना होता। इंसान एक छोटी सी उड़ती हुई मक्खी और मच्छर को पकड़ने में बसा औकात बेबस हो जाता है, उसको पकड़ नहीं पाता, मच्छर को नहीं पकड़ पाता और मक्खी को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता, उसको मार नहीं सकता। इतने बड़े जानवर को, हाथी को, ऊंट को, घोड़े को, इन तमाम की तमाम चीज़ों को, बिजली को, करंट को और कैसी कैसी चीज़ों को इंसान ने काबू के अंदर कर रखा है। ये काबू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निज़ाम बना करके दिया है। इसीलिए इस बात का इकरार करे इंसान सफ़र करते हुए, सवारी करते हुए, वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हम उसको काबू में ला ही नहीं सकते थे, हमारे काबू में आने वाली चीज़ ये नहीं थी। इस पर जो काबू दिया है वो अल्लाह आप ही ने दिया है, ये अल्लाह आपकी तरफ से काबू मिला है हमें, तभी हम इस पर काबू कर रहे हैं, तभी हम इसको सफ़र जो है वो समंदर के अंदर दौड़ा रहे हैं, वरना ये मुमकिन नहीं था। वो इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और हमें अपने रब की तरफ पलटना है। वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ, और ठहराई है उन्होंने हक़ ताला के वास्ते औलाद उसके बंदों में से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के औलाद बनाते हैं। इन्नल इंसान लकफ़ूरुम मुबीन, बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है, खुले तौर पर इंसान नाशुक्रा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए औलादें बनाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए औलादें बनाते हैं, और जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफत यह है लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो न खुद किसी से जना है, न उसने किसी को जना। जो नसारा कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, तो वो गलत कहते हैं, उनका तसव्वुर, उनका अकीदा बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि कोई औलाद नहीं है, ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही को किसी ने जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये उसकी सिफत है। इसलिए जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलती पर हैं, और इंसान यकीनन खुला नाशुक्रा है, वो खुली नाशुक्री करता है, अल्लाह की नेमतों से हमेशा फ़ायदा उठा रहा है, मुस्तकिल अल्लाह की नेमतों से वो इस्तिफ़ादा करता है, हर आन अल्लाह की नेमतों में जी रहा है, लेकिन उसके बावजूद नाशुक्री करता है। जो शुक्र बजा लाने का हक़ है, उस शुक्र को वो बजा नहीं लाता। आयत 15 आयतों का आज यहाँ पर दर्स पेश किया गया। इंशाअल्लाह इस सिलसिला जारी रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।